کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا سیدہ عائشہ کا انکار کر دیا جائے یا ان صحابہ کرام کو غلط ثابت کیا جائے؟ تو دیکھیے علماء اسلام کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دو باہم آیات ہوں جو آپس میں ٹکرا رہی ہوں، بظاہر ان کے مضامین ٹکرا رہے ہوں، یا دو روایات ہوں، حدیث کریمہ ہوں، یا صحابہ کرام کے نظریات ہوں، اگر آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں تو ہمیں اس انداز سے ان کے معنی اور مفہوم کا اخذ کرنا چاہیے کہ ہر معنی مفہوم اپنے اپنے مقام پر درست ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا انکار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو آیت کریمہ آپ نے پیش فرمائی اس میں ادراک کا لفظ ہے، رأیتو کا رؤیت کا لفظ نہیں ہے. رؤیت معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ادراک کا مطلب یہ یاد رکھیں کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں اسی آیت کے تحت کہ لا تدرکہ الابصار اور وہو یدرک الابصار اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس میں ادراک جو لفظ استعمال ہوا اس کی تعریف کرتے ہوئے شاید فرماتے ہیں وہ ادراک الشیء، کسی شے کا ادراک عبارتن، یہ نام ہے عن الوصول الی غایتہ والاحاطۃ بہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا ہم کہتے ہیں اس نے ادراک کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور اس کا مکمل طور پہ گھیراؤ اور احاطہ کر لینا. جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مکمل طور پہ شے میری نگاہوں کے سامنے ہے، تو میں کہوں گا کہ میری آنکھوں نے اس شے کا ادراک کر لیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت کریمہ ادراک کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں، یعنی رؤیت کے بارے میں بیان فرما رہی ہے، اس میں رؤیت کا انکار نہیں ہے، ادراک کا انکار ہے کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. اور ادراک کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور کسی شے کا احاطہ کر لینا. گویا کہ اللہ تعالیٰ تو آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے سلسلے میں انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے رؤیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے. یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اس سے تو کوئی بھی منکر نہیں ہے. لہذا علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے یا زیارت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک زیارت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ شے کا احاطہ کر لیتے ہیں، جیسے اس وقت آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ میرے پورے وجود کا احاطہ کر رہی ہے، میری پوری باڈی آپ کے سامنے ہے. اور ایک زیارت ہوتی ہے جس میں رؤیت تو ہو جاتی ہے، دیدار تو ہو جاتا ہے، لیکن ہماری آنکھ اس شے کا احاطہ نہیں کر پاتی. جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی سی کاپی یا گتا لے لیجئے اور اسے آنکھ کے بالکل قریب کر لیں اس طرح. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ گتا آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن آپ کی آنکھ اس پورے گتے یا کاپی کا احاطہ نہیں کر رہی، اس کو گھیر نہیں رہی. تو بس یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس رؤیت باری تعالیٰ کا انکار فرما رہی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر نبی تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی اس انداز سے زیارت کی کہ نبی کریم کی نگاہوں نے پورے رب کی ذات کا احاطہ کر لیا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور جو صحابہ کرام دیگر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، وہ احاطے کے بغیر اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ٹکراؤ کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام جو رؤیت باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بغیر احاطے کے کرتے ہیں. اور سیدہ عائشہ جس زیارت کا انکار کر رہی ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کا گھیراؤ اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے ہے. تو ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟ اگر تو اس طرف سے ایک ہی چیز اسی چیز کا دعویٰ اور اس طرف اسی چیز کا انکار ہوتا تو وہاں ٹکراؤ ہوتا. لہذا معلوم ہوا اس میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو آیات پیش کی، انہوں نے کوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں بیان کیا، ابن عباس کی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور استدلال کیا کہ یہ دو آیات بھی تو ہیں. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ان دو آیات کے بارے میں تو سوال کیا تھا، اس سے رؤیت باری تعالیٰ ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ان احادیث کریمہ کا کیا ہوگا کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سوال کیا کہ رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اگر نفی کرنی ہوتی سرکار فرماتے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، ختم بات، بالکل واضح سی بات تھی. لیکن سرکار نے فرمایا نور انی اراہ، وہ ایک نور ہے، بے شک میں نے اس کو دیکھا. تو اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اقرار خود ثابت ہے اور انکار ثابت نہیں ہے تو پھر نبی کریم کے لیے کمال کا ثابت کرنا کمال کی نفی سے اولا ہوتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اور یہ بات ضرور بس آپ یاد رکھیے گا جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں لکھی روح المعانی، یہ مشہور تفسیر قرآن ہے. اس آیت کے تحت کہ آپ نے ادراک شے کا معنی بتایا کہ کسی بھی شے کا ادراک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس شے کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے اس شے کو وہ دیکھے یا پالے کہ اس کا احاطہ کر لے مکمل طور پہ. یہ شے کا ادراک ہوتا ہے، یہ شے کا علم ہوتا کہلاتا ہے. ادراک کو علم بھی کہتے ہیں بسا اوقات، لیکن جب ادراک کا لفظ استعمال کریں گے تو کسی شے کا اس انداز سے علم کہ آپ مکمل طور پر اس شے کی انتہا تک پہنچ جائیں اور اس شے کا مکمل طور پہ گھیراؤ یا احاطہ کر لیں. اور یقینی سی بات ہے کہ اس کا کوئی بھی قرار نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ کی ذات ہماری نگاہوں کے احاطے میں آ جائے گی. ذات باری تعالیٰ تو تصور میں نہیں آ سکتی ہے، نگاہوں کے احاطے میں کیسے آئے گی؟ اس لیے ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور بہت ساری جو روایات عرض کی تھی کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی. پھر جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم اس 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے کے بارے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں. تو آپ نے شاید فرمایا بس تم اسی طریقے سے اپنے رب کی زیارت کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے ایک بہت بڑا راز ہے. حقیقتاً اس کی حقیقت تک اور اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. نہ ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں. کی وجہ سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک کچھ بھی ثابت نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اللہ سے دور ہیں نزدیک ہیں. اگرچہ قرآن میں فإنی قریب کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، لیکن وہ اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنی توجہ کے اعتبار سے قریب مراد ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جسمانیت رکھتا ہے اور جس طرح ہمارے اطراف میں بہت سارے اجسام ہوتے ہیں، دیوار ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ مجھ سے دور ہے، یہ مجھ سے قریب ہے. ایسا تو اللہ کی ذات پاک کو ہم گمان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو پھر قریب سے زیارت ہوگی، متوسط درجے میں رہ کر ہوگی، دور سے ہوگی. پھر اللہ کے لیے سمت ناممکن، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کہاں سے دیکھیں گے، کس انداز سے دیکھیں گے. تو بہرحال ایک بہت بڑا راز ہے اور انشاءاللہ یہ راز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے لیے ضرور پردہ اٹھائے گا کہ ہم میدان معاشر میں اور بروز قیامت انشاءاللہ ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کے بعد ضرور اپنے رب کی زیارت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سعادت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.